بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی اریدو، حضرت نے فرمایا بے شک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں آپ سے اپنی بیٹیوں، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، یا اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، الا ان تاجرا، اس شرط پہ کہ آپ مزدوری کریں میرے پاس 8 حجج سال، فإن، اگر آپ پوری کر دیں 10 سال، فمن عندک، پس وہ تیرا احسان ہوگا، وما اریدو، اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں مشقت ڈالوں اوپر آپ کے، پائے گا تو مجھے اگر چاہا اللہ نے من الصالحین، خوش معاملگی کرنے والوں سے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا رہوں گا۔ قال ذالک، حضرت نے فرمایا یہ بات طے ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان، ایام الاجلین، ان دو مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال والی جو بھی میں پورو کروں گا، کوئی جبر نہیں ہوگا مجھ پہ، اور اللہ اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل، اللہ گواہ ہے، یعنی یہ طے ہو گیا، واللہ، معاملات طے کرنے کے بعد یہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، یہ وہ جملہ ہے، اور اللہ علامہ نقول، اوپر اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، وکیل ہے۔ فلما قضا موسیٰ، تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی تھی۔ ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے انی اریدو، یہ آج کل رسم بنی ہے، اسلام میں یہ کوئی عیب نہیں کہ اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کی کسی کو خود پیشکش کرنا، یہ کوئی عیب نہیں، آج اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور خود لڑکی کا یہ کہنا کہ میری شادی کر دو، یہ کوئی عیب نہیں، آج تو فیر مار دیتی، یعنی دو طرح کی جہالت ہے، ایک سکول کالج کا ماحول ہے تو وہ تو شادی کی ضرورت ہی نہیں، ہوٹلوں میں سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک جو ہمارا دینی طبقہ ہے یہ بھی ظالم ہے، اس لحاظ سے کہ ان میں برادری کی رسمیں ہیں اور بچوں کی مرضی کا خیال ہی نہیں ہوتا شادی میں، حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ شادی بچوں نے گزارنی ہوتی ہے، تو اس میں بچوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچی کے رائے بھی معلوم کرنا ضروری ہوتی ہے، بچے کی بھی، پھر اگر بچہ یا بچی کہیں کہتا ہے اپنی شادی کا تو پھر بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اگر کوئی شرعی عذر نہیں، لیکن اس چیز پہ پابندی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کئی ایسے رشتے ہیں سالہ سال سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اگر کہوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے اور میری ہتک ہو جائے، حالانکہ یہ چیز نہ اسلام میں ہے اور نہ فطرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غیرت مند آدمی جو سب صحابہ سے اس فضیلت جزی میں فائق ہے، تو جب حضرت حفصہ کا خامن فوت ہو گیا تو حضرت عمر نے خود حضرت عثمان کو، یہ بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان کو کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کروں، تو حضرت عثمان نے دوسرے دن فرمایا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، تو کہتے ہیں مجھے ان پہ بڑی ناراضگی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تب چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، تو بعد میں جب ابو بکر صدیق سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ پتہ چلا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بارے میں مشورہ کر رہی ہیں، تو میں نے آپ کا راز آپ کو نہیں بتایا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا، تو بعد میں بتایا، سمجھ گئے میری بات؟
تو مسئلہ کیا ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کا رشتے کی پیشکش کرنا یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اور یہ جو جاہلیت کی رسم بنائی ہے نا، اس کو بھی توڑو۔ آج تو کسی کے پاس رشتہ لینے جاؤ تو 3 دفعہ جواب دیتے ہیں، مشورہ کریں گے، دیکھیں گے، فلاں کریں گے، یہ کہ اندر سے بالکل تیار ہوتا ہے، مشورہ ہو چکا ہوتا ہے، اوپر سے ہاں نہیں کرتا، اور اس لیے نہیں کہ بھئی یہ میری بےزتی ہے، پھر میرے رشتے کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، کوئی اس کا اہمیت نہیں ہوگی، اسی پر بیٹھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جاہلیت کی رسمیں۔ تو توحید کے ساتھ رسوم پہ بھی رد کرو۔ ہاں بھائی، تو جہاں حضرت شعیب نے خود کہہ دیا ارید ان کے حقا، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تجھے نکاح کرا دوں، سمجھ گئے؟ آگے جو مسئلہ ہے انتا جو رانی، بعد نے کہا یہ مہر تھا، لیکن یہ مہر نہیں ہے۔ غور کرو اس میں، ایک قول یہ ہے کہ یہ جو مزدوری ہے یہ مہر کے طور پہ، لیکن اس میں غور کیا جائے تو مہر تو لڑکی کا حق ہے یا سسر کا حق ہے؟ مہر تو بیوی کا حق ہے، سسر کی مزدوری مہر میں کیسے آ گئی؟ بکریاں سسر کی چرانی ہیں اور مہر بیوی کا کیسے؟ تو بعض نے استعمال کیا ہے مہر، لیکن دوسری چیز اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ اور تھا، اور حضرت موسیٰ کو ویسے بھی گھر چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے تو وہ فرعون سے بھاگ کے آئے تھے، تو اب یہاں رہنا تو تھا، تو حضرت شعیب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ تھوڑا کاروبار کر لیں، اور کاروبار بہترین ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی، آپ کے پاس بھی کوئی پیسہ شیسا بھی ہوگا، اور نفقہ بھی بیوی کا پورا کرتا رہے گا، اپنے اخراجات بھی، تو مزدوری کر لیں، رہنا تو ویسے ہے، تو مزدوری کا مشورہ دیا۔ تو یہ شرط تو ہو سکتی ہے، شرط نکاح کہ اگر تو میرے پاس 8 سال رہے تو پھر میں آپ کو نکاح دے دیتا۔ تو یہ شرط نکاح بن سکتی ہے، مہر نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض شرائط نکاح یہ درست ہے۔ الا ان تاجرنی، اوپر اس کے کہ تو اجرت پر لے، ہاں اجرت کرے، کتنی؟ 8 سال، اگر تو پوری کر دے 10 سال تو من عندک، یہ تیرے احسان ہوگا۔ آگے پھر اپنا بیان کیا، تسلی دی کہ میں تجھ پر کوئی مشکل کام نہیں ڈالتا، اور باقی ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، مجھے آپ بڑا اچھا پائیں گے، میں مزدوری پہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ کالا زانے کا ہو گیا، فلما قضا موسیٰ تتمہ ثالثہ، اور پس جب پوری کی موسیٰ نے مدت، سارا بے آلی، چلا اپنے گھر والی کو لے کر، آنس من جانب الطور، بس یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں مفصل گزرا ہے، اب صرف اس کے چند اشارات ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ نے الاجل پوری کر دی، اور الاجل سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال پورے کیے، بسارا بے آلی، اور چلے اپنی بیوی کو لے کر 10 سال پورا کرنے کے بعد اب مصر جانے لگے۔ آنس من جانب الطور نارا، محسوس کی جانب طور آگ، تو مطلب واپسی کا رستہ وہی جانب طور ہی تھا، آگ محسوس کی۔ فرمایا اپنی اہل کو، ام کو سو انی آنست نارا، پھر بھی ام کو سو جمع مذکر مخاطبین کا صیغہ ہے، انی آنستو، میں محسوس کرتا ہوں آج، تاکہ لے آؤں تیرے پاس اس سے کوئی خبر راہ کی یا جذبہ آگ سے، تاکہ تم سے کو۔ فلما، پس جب آئے ان کے پاس، اس آگ کے پاس، نودیا، ندا دی گئی،
کنارہ وادی ایمن کے فل بقعۃ المبارکہ بیچ جگہ برکت دی گئی کہ من الشجرہ یعنی درخت سے این یا موسیٰ یہ تفسیر ندائے یہ کہ اے موسیٰ انی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں رب العالمین رب سارے جہانوں کا. اور یہ کہ ڈال دے ڈنڈا اپنا. پس جب حضرت نے ڈالا حرکت کرنے لگا گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے. بلا مدبرا پھرے مدبرن پیر دینے والے بلم اور نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت موسیٰ نے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے ہو بلا تخف ڈر نہیں بے شک تو امن والوں سے ہے. اس لوک یدا کا فی جیبک داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گربان میں نکلے گا چمکنے والا بغیر بیماری کے. وازموم اور ملا طرف اپنے پہلو بازو اپنا جناح کا من الرہب خوف سے یعنی اگر کسی سے خوف ہو تو اپنا ہاتھ بغل کے ساتھ ملا دے. فضانے کا پس یہ دونوں سندے ہیں تیرے رب کی طرف سے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے. انہم تعلیم ہے اس لیے کہ انہوں نے انہم بے شک وہ تھے قوم یا ہیں قوم فاسقین حد سے گزرے ہوئے. قال رب کی میرے پروردگار. یہ سورہ طٰہٰ میں مفصل سارے یہ مضمون پڑھ چکے ہو. اے میرے پروردگار انی قتلت منہم میں نے قتل کیا ان میں سے ایک جان کو پر ڈرتا ہوں میں یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں اول وہلہ میں تبلیغ سے پہلے. اور بھائی میرا ہوگا افسا ہو منی وہ زیادہ فصیح بلیغ ہے میری نسبت. تو مناظرہ کی بھی ضرورت پڑے گی اور مناظرہ میں رواں زبان زیادہ مفید ہوگی اس لیے صاف زبان والا ہو وہ ہے اس کو فارسلہ معیا پس بھیج اس کو میرے ساتھ رضعن مددگار یصدقنی جو میری تصدیقیں کرے گا. انی اخاف میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے. کالا سنشد حضرت موسیٰ صدیق مانگ رہے ہیں اور پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بن مانگے اللہ نے صدیق عطا کیا. یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال حضرت اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے کندھے کو تیرے بھائی کے ساتھ. یہ دعا بھی قبول ہے. بنجعلو اور تو کہتا ہے وہ قتل کریں گے سوال نہیں پیدا ہوتا ہم اس کا علاج بھی کر دیں گے کریں گے ہم دونوں کے لیے ہیبت سلطان سطوت ہیبت اوپر لکھا ہے غلبہ تسلط ہیبت فی قلوب الاعداء دشمنوں کے دلوں میں تمہاری دھاک اور ہیبت بٹھا دیں گے. پس اتنی دھاک اور اتنی ہیبت کہ نہیں پہنچ سکیں گے دشمن تمہاری طرف. بے آیاتنا جاؤ میری آیات اور نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور وہ جو تمہارے متبعین ہوں گے الغالبون تم بھی اور تمہارے متبع ہی غالب ہوں گے. یہ بھی ساتھ فرما دیا. ساری تین چیزیں ایک تو دعائیں قبول ہو گئی ساتھ یہ خوشخبری